محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے پاکستان یو ایس ایگریمنٹ آف کوآپریشن 1959۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ محنت پسند آتی ہوگی، تو چینل پر بار بار آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ یہ ہماری دنیا کا نقشہ ہے جو کہ آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پر جو ملک پاکستان ہے ہم آپ کو اس کی خارجہ پالیسی کی تاریخ پڑھا رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ محنت پسند آتی ہوگی۔ تو یہاں پر آپ دنیا کے نقشے پر پاکستان اور امریکہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ پوائنٹ 1 کے اوپر پاکستان موجود ہے اور پوائنٹ 2 کے اوپر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ موجود ہے۔ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک بہت ہی لمبا فاصلہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی پیدائش سے لے کر آج تک ان دونوں ممالک کے درمیان بہت ہی مضبوط اور گہرے تعلقات رہے ہیں۔ یہ تعلقات اچھے بھی رہے ہیں، برے بھی رہے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں زیادہ تر حالات میں امریکہ نے ہماری مدد کی ہے، لیکن ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے اور جو ہمارا کرپشن کا کلچر ہے، اس کی وجہ سے ہم اس پیسے کی، اس ایڈ کو اچھے طریقے سے استعمال نہیں کر سکے۔ تو یہاں پر آپ کو ایشیا دکھایا گیا ہے۔ ایک بات بتاتا چلوں کہ جو روس کا یہ والا حصہ ہے، روس کا یہ والا حصہ یورپ کے اندر واقع ہے، اور جو روس کا اس طرف دائیں طرف والا حصہ ہے یہ ایشیا میں ہے، اور جو روس کا لیفٹ طرف والا حصہ ہے یہ یورپ میں ہے۔ تو آپ یہ مت سمجھ لیجئے گا کہ رشیا اتنا چھوٹا ہے۔ تو اس کے علاوہ ہم آپ کو پاکستان کی خارجہ پالیسی پڑھا رہے ہیں، اور یہ ایشیا کا نقشہ دکھانے کا مقصد یہی ہے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ پاکستان جیو پولیٹیکلی کس پوزیشن پر دنیا میں موجود ہے۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کمزور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ تو جب ورلڈ وار 2 ختم ہوئی تو 3 جون پلان کے تحت یہ طے پایا گیا کہ جو کالونیز ہیں ان کو آزاد کیا جائے گا، اور امریکہ نے اس کے لیے کافی کام کیا تھا، اور اس نے یورپ کے اوپر کافی دباؤ ڈالا تھا کہ وہ اپنی جو کالونیز ہیں ان کو وقفے سے آزاد کرے، اور جو جو اکنامک اسسٹنٹ ہے مارشل پلان کے تحت امریکہ وہ ان کو ایڈ پرووائڈ کرے گا۔ تو اسی پلان کے تحت 3 جون کا پلان واضح کیا گیا اور طے پایا کہ ہندوستان کو بھی آزاد کیا جائے گا، اور ہندوستان کو 2 حصوں میں آزاد کیا گیا، ایک پاکستان اور دوسرا بھارت، اور اس میں سے بھی ایک حصے نے 1971 میں ایک علیحدہ ملک کے طور پر پہچان حاصل کی جس کو ہم بنگلہ دیش کہتے ہیں۔ تو پاکستان کو اپنی پیدائش سے ہی بہت سارے مسئلے مسائل کا سامنا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس سوشل پرابلمز تھے، ہمارے پاس اکنامک پرابلمز تھے، ہمارے پاس ریفیوجیز کے پرابلم تھے، ہمارے پاس پولیٹیکل پرابلم تھے، اور ہمیں بہت سارے مسئلے مسائل کا سامنا تھا۔ دوسری طرف ہمارا جو ہمسایہ ملک تھا اس کے اندر جو انتہا پسند تحریک تھی، RSS ٹائپ اور BJP ٹائپ، تو BJP تو بعد میں واضح طور پر ابھر کر سامنے آئی، تو RSS ٹائپ تھی، اور جو ہندتوا کی فلسفی تھی اور جو آریہ سماج کی فلسفی تھی، تو اس کی وجہ سے ہمیں مسلسل خطرہ تھا کہ کہیں بھارت ہم پر حملہ نہ کر دے، تو ہمیں ایک مضبوط سہارے کی ضرورت تھی جو کہ ہمارے مسئلے مسائل حل کر سکتا۔ اور پاکستان نے دیکھا کہ اگر ہم اپنی جیو پولیٹکس کو یوز کریں تو ہم امریکہ کی اور کیپٹلسٹ بلاک کی مدد سے پاکستان کو بہت زیادہ ترقی دے سکتے ہیں۔ تو اس وقت دنیا میں 2 سپر پاورز تھیں، دوسری جنگ عظیم کے بعد 2 سپر پاورز ابھر کر سامنے آ چکی تھیں۔ ایک طرف سوویت یونین تھا اور اس کا کمیونزم کا نظام تھا، دوسری طرف امریکہ تھا اور اس کا کیپٹلزم کا نظام تھا، اور انہی 2 نظاموں کے درمیان میں سے ہمیں کسی ایک بلاک کا پارٹ بننا تھا، یا پھر ہمیں انڈیا کی طرح نان الائنمنٹ موومنٹ کا پارٹ بننا تھا، لیکن ہم انڈیا کی طرح نان الائنمنٹ موومنٹ افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ ہمارے آپ ضرورتیں سمجھ لیں، مصیبتیں سمجھ لیں، آپ ضروریات سمجھ لیں یا مجبوریاں سمجھ لیں، تو اس وقت قائد اعظم نے بھی، اگر آپ
اشتیاق احمد کی کتاب پڑھیں تو اس کے اندر یعنی کہ جناح اور اس کی سکسیس اور فیلئر جو ان کی کتاب ہے، اگر آپ وہ گوگل کے اوپر بھی سرچ کریں تو آپ کو مل جائے گی. تو اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ جناح نے ہی پاکستان کو ایک گیریزن اسٹیٹ بنانے کی طرف پہلا سٹیپ لیا تھا، اور امریکہ کو کے متعلق یہ پالیسی بنائی تھی کہ ہم سوویت یونین کے خلاف اس کی ایک گیریزن اسٹیٹ بن سکتے ہیں. تو ہم یہ کریں گے، امریکہ سے میکسیمم ملٹری اکوپمنٹس حاصل کریں گے، میکسیمم اس سے اکنامکس حاصل کریں گے، اور اس سے ایڈ حاصل کریں گے، پیسہ حاصل کریں گے. اس سے یہاں پر کیپٹلزم کے تھرو انڈسٹریز بنائیں گے، یہاں پر اس کو ہم انڈسٹریل ہب بنائیں گے، یہاں پر ہم اس مینوفیکچرنگ یونٹس بنائیں گے، اور جب ہم خود کفیل ہو جائیں گے پھر ہم نان الائنمنٹ موومنٹ کی طرف چلے جائیں گے اور پاکستان کو خود مختاری کی طرف لے کر جائیں گے. لیکن افسوس قائد اعظم زندہ نہ رہ سکے، اور 1 سال کے بعد ہی ان کی وفات ہوگی، اور انڈیا میں گاندھی کی بھی وفات ہوگی. تو اس طرح دونوں ممالک کے درمیان جنگ کے خطرات بہت ہی زیادہ بڑھ چکے تھے کہ دونوں ملکوں کے جو 2 بڑے تھے جو جنگ سے بچا سکتے تھے، انہی دونوں کی وفات ہو چکی تھی. تو اس کے بعد پاکستان کو اپنے سروائیول کے لیے کسی ایک واضح پالیسی کی طرف جانا تھا، تو پاکستان نے امریکی کیپٹلزم کو چنا. تو جیسے کہ آپ کو بتایا کہ 2 بلاک تھے، ایک طرف USSR تھا اور ایک طرف USA تھا. جو ریڈ کلر میں آپ کو ممالک نظر آ رہے ہیں وہ USSR سوویت یونین کے بلاک میں تھے، اور جو بلیو میں آپ کو کلر نظر آ رہے ہیں وہ امریکن بلاک میں تھے، اور جو سفید کلر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ نان الائنمنٹ موومنٹ کا پارٹ تھے، کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم دونوں کے ساتھ برادرانہ تعلقات رکھیں گے اور دونوں سے فائدے حاصل کریں گے. تو جیسے کہ آپ کو بتا دیا ہے کہ 2 بلاک تھے، ایک طرف امریکہ اپنے سرمایہ دار نظام کے ساتھ تھا، اور دوسری طرف سوویت یونین اپنے کمیونزم کے نظام کے ساتھ موجود تھا. تو اس کے بعد پاکستان نے دیکھنا تھا کہ وہ کس طرف جائے، اور اس نے جو پارٹنرشپ کی تھی، کوآپریشن کی، وہ اس نے USA کے ساتھ کی تھی. اور پاکستان نے یہ دیکھا کہ جو USA ہے وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، کیونکہ جو پنڈت نہرو ہیں جو کہ وزیر اعظم تھے اس وقت انڈیا کے، ان کے جو جھکاؤ تھا وہ سوشلزم کی طرف تھا. تو امریکہ کے لیے یہ ایک خطرے کی گھنٹی تھی کہ سوشلزم کمیونزم کی ایک سافٹ فارم ہے. تو جب نہرو امریکن نمائندوں کے ساتھ ملے تھے اور پریزیڈنٹ وغیرہ کے ساتھ ملے تھے، تو ان کی جو فارمل اور غیر رسمی ملاقات تھی اس کے اندر نہرو کو بار بار کہا گیا کہ آپ ہمارے بلاک کا حصہ بنیں. تو نہرو پنڈت نے کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں چاہتا. تو انہوں نے کہا یا تو آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ ہمارے خلاف ہیں. تو پنڈت نہرو نے کہا کہ نہ تو میں آپ کے ساتھ ہوں اور نہ ہی میں آپ کے خلاف ہوں. تو اس کے بعد امریکہ کی طرف سے پنڈت نہرو کو کہا گیا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں اور ہمارے خلاف بھی نہیں ہیں تو ہم اس کو اپنے خلاف ہی سمجھیں گے. لیکن بعد میں انڈیا جیسے بڑے ملک کو وہ کھونا نہیں چاہتے تھے، تو انہوں نے اس کے ساتھ چھوٹے موٹے معاہدے کر لیے. لیکن یہ چیز پاکستان کے حق میں اچھی تھی کہ ایک بڑا جائنٹ سپر پاور کہ انڈیا کے ساتھ اس طرح کے ڈائلاگز اور بیانات چل رہے ہیں، تو ہم اس کے اگر دوست بن جائیں گے تو ہم اس سے زیادہ منافع اور پیسہ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر جو ایوب خان کا دور تھا اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ملٹری بہت زیادہ سٹرونگ ہوئی تھی، اور یہاں پر ڈیم بنے تھے، یہاں پر انڈسٹریل یونٹس بنے تھے، اور یہاں پر وہ جو 22 بڑے خاندان ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کو رن کرتے ہیں، جن کی تعداد اب کچھ 50 یا کے قریب ہے، اس سے زیادہ ہو چکی ہے. تو وہ ایوب خان کے دور میں بنے تھے، اور اس دور میں پاکستان میں بہت زیادہ بوم دیکھنے کو ملا تھا. اس کے علاوہ جو کورین وار تھی وہ بھی ایک وجہ تھی کہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پر اس وقت موقع ہے، کمیونزم اینڈ کیپٹلزم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم امریکہ کے ساتھ ہو کر اس سے زیادہ فائدے حاصل کرنے. دیکھیں، عالمی سیاست کے اندر کوئی کسی کا پرماننٹ دوست یا دشمن نہیں ہوتا، بس یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ اس سے کتنا زیادہ سے زیادہ اپنے ملک کے لیے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اسی کے اوپر نیشنلزم کا کنسیپٹ چلتا ہے کہ نیشن فرسٹ. تو یہ سارے معاملات تھے جس نے پاکستان اور امریکہ کو ایک دوسرے کے قریب لے کر آئے. اور افغانستان میں جب سوویت یونین آ گیا تو اس کے بعد تو امریکہ کو پاکستان کی اور بھی زیادہ ضرورت پڑ گئی تھی. تو یہ ایک سٹارٹ تھا کوآپریشن کا بٹوین پاکستان اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس. تو
اس سینیریو کے اندر دونوں کنٹریز کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جو کہ ہوا تھا مارچ 1959 میں. مارچ 1959 کے اندر یہ ایگریمنٹ ہوا تھا جس کی مدد سے پاکستان کو ملٹری میں بہت زیادہ سپورٹ دی گئی اور پاکستان کو بہت زیادہ گرانٹس اور پیکیجز دیے گئے تھے. اور جو یو ایس ایڈ تھی وہ بھی اسی وقت یعنی کہ پاکستان کے لیے رکھی گئی تھی کہ امریکہ اپنے جو اتحادی تھے ان کو بہت زیادہ اکنامک اور ملٹری سپورٹ اس وقت پرووائڈ کر رہا تھا. اس کے علاوہ یہ طے پایا گیا کہ ان کے درمیان ایک اپروپریٹ ایکشن ہوگا اور آرم فورسز کا تبادلہ بھی ہوگا، اور اگر پاکستان پر حملہ کیا جائے گا تو پاکستان کی مرضی سے وہ پاکستان کے اندر داخل ہو کر پاکستان کی حفاظت کر سکتا ہے اگر پاکستان ریکویسٹ کرے گا تو یہ چیزیں پاکستان کے لیے بہت فائدے میں تھی. یوں ہی سمجھ لیں ایک چھوٹا سا بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے اور علاقے کا سب سے بڑا رئیس اس کو گود لے لے تو یہ دونوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند بات ہوتی ہے. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ جو بڑا رئیس ہے جس نے اس چھوٹے نومولود بچے کو گود لیا ہے وہ اس کو بعد میں ایک پڑھا لکھا انسان بنائے گا یا گینگسٹر بنائے گا، وہ ایک بات کی بحث ہے. تو اس کے نتیجے میں پاکستان کو بہت زیادہ پیسہ ہاتھ میں آیا اور $630 ملین کا ڈائریکٹ اسسٹنٹ ملٹری اکوپمنٹس دیے گئے اور $670 ملین کے ڈیفنس وغیرہ اور ادر سیکٹر کے لیے پیسے دیے گئے. یعنی کہ $630 ملین کی ایڈ دی گئی اور $670 ملین ڈیفنس اور دوسرے سیکٹر کے لیے دیے گئے. اور یہ سارا کچھ ارلی 60s کے اندر پاکستان کو پرووائڈ کر دیا گیا تھا. اور اسی کے تحت پاکستان نے منگلا ڈیم بنایا تھا اور تربیلا ڈیم بنایا تھا، اور جو انڈسٹریل بوم دیکھنے کو ملا تھا پاکستان کو وہ بھی امریکہ کی کوآپریشن سے ہی ہو سکا تھا. اس کے علاوہ اس ایگریمنٹ کی مدد سے پاکستان کے اندر انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کی کوشش کی گئی تھی، اور یہ کوشش کی گئی تھی کہ جو اکنامکس ہے کنٹری کی بوسٹ کی جائے اور یہاں پر فیکٹریاں قائم کی جائیں، روزگار ہو اور اس سے ایک سرکولیشن آف ویلتھ ہو، مارکیٹ کے اندر پیسے کی سرکولیشن ہو. اور لیکن یہ چیز پاکستان کے خلاف چلے گی بعد میں، وہ اس طرح سے کہ یہاں پر کرپشن کا کلچر پنپنے لگا، اور جب کھلے کھاتے ہوتے ہیں اور اکاؤنٹنٹ بڑی آسانی سے ہیرا پھیری کر سکتے ہیں تو چھوٹے موٹے 7ویں اور 9ویں گریڈ کے بھی لوگوں نے یہاں پر پاکستان کے اندر کوٹھیاں بلکہ محل اور بڑی بڑی عالیشان گاڑیاں رکھنی شروع کر دیں، جو کہ صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس کی تنخواہ سے میچ نہیں کرتا. اب ایک جو 9ویں گریڈ کا یا 14ویں گریڈ کا افسر ہے اس کے پاس اگر ایک بہت ہی شاندار 20 سے 25 مرلے کا گھر آ رہا ہے، بہت ہی شاندار گاڑی آ رہی ہے، اور ابھی وہ ریٹائر نہیں ہوا، اور کیونکہ ریٹائرمنٹ کا پیسہ اس سے نہیں ملا، اس نے اس سے پہلے یہ سارا کچھ حاصل کر لیا اور اس کی تنخواہ اتنی ہے کہ صرف 2 وقت کا کھانا چل سکتا ہے یا اس کے بچے پڑھ سکتے ہیں. اس کے باوجود وہ اگر اتنا سب کچھ بنا رہا ہے، پلاٹ بنا رہا ہے اور زمینیں خرید رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اداروں میں کرپشن بہت ہی تیزی سے بڑھ رہی ہے. اور اگر ایک 9ویں گریڈ کا ملازم یا 14ویں گریڈ کا ملازم اتنی کرپشن کر رہا ہے تو ایک بیوروکریٹ کتنی کرپشن کرتا ہوگا. تو یہ US8 کے زمانے کی باتیں ہیں جب کھلے کھاتے وغیرہ چلا کرتے تھے، اور آج کرپشن پاکستان کا حصہ بن چکی ہے. لیکن اس وقت امریکہ کامیاب رہا تھا پاکستان کو کیپٹلسٹ بلاک میں لانے کے لیے، اور پاکستان کی بھی خواہش یہ تھی کہ وہ کیپٹلسٹ بلاک کا حصہ بن سکیں، کیونکہ اس کو ہر حال میں اپنا سروائیور کرنا تھا، خود کو سروائیو کرنا تھا. تو یہ جو کوآپریشن تھا یہ ایگریمنٹ آف ڈیپینڈنس بن گیا، ایگریمنٹ آف کوآپریشن کی بجائے ایگریمنٹ آف ڈیپینڈنس بن گیا. اور آج تک پاکستان دنیا کے سامنے صرف بھیک ہی مانگ رہا ہے. ہمارے حکمران نااہل نکلے، کیا فائدہ ایک اتنے پڑھے لکھے شخص کا جو اتنا مشکل CSS کا پیپر پاس کرتا ہے، بیوروکریسی کے اندر آتا ہے، اور پھر ملک کو چلانے کی بجائے کرپشن کر کے یورپ اور امریکہ جا کے سیٹل ہو جاتا ہے. یا کیا فائدہ اتنی محنت سے ISSB میں جانے کا اور لانگ کورس سے گزرنے کا اور بعد میں پھر آسٹریلیا میں پلازے خریدنے کا؟ مقصد کیا بنتا ہے؟ یعنی کہ یہ ایگریمنٹ آف کوآپریشن کی بجائے ایگریمنٹ آف ڈیپینڈنس بن گیا، ہماری اپنی نااہلی اور اپنی بےایمانیوں کی وجہ سے. کیونکہ
یہاں کی عوام خود بے ایمان ہے، خود چال ساز ہے، تو اسی وجہ سے انہوں نے امریکہ سے ملنے والی جو پیسہ تھا اس کو صحیح جگہ استعمال کرنے کے بجائے کرپشن میں استعمال کیا، اور الزام یہ دیا جاتا ہے کہ امریکہ نے ہمیں خراب کر دیا ہے۔ تو امریکہ کی طرف سے جو ہمیں ایڈ وغیرہ ملی تھی، جو امریکہ کی طرف سے ہمیں ایکوپمنٹس وغیرہ ملے تھے، اس کا حال ایسے ہی تھا جیسے کہ یہاں پر یہ ناشتہ و جہاز آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ٹیکنالوجی بھی ہے، مشینری بھی ہے، لیٹسٹ سارا کچھ ہے، لیکن کرپشن اور بے ایمانی، ایک ہوتا ہے فیئر اینڈ گریڈ یعنی کہ خوف اور لالچ، ان دو جذبات نے ہماری جو ریاست ہے اس کو اتنا کمزور کر دیا کہ آج ہم 25 سے 26 بلین ڈالر ہر سال ہمیں قرضہ ادا کرنا ہوتا ہے ان کی قسطوں کا، اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی سے ہمیں 1-2 بلین ڈالر ایڈ مل جائے یا پھر ہمیں قرضہ مل جائے، یعنی کہ اب ہم اپنے قرضے اتارنے کے لیے اور قرضہ لے رہے ہیں، اور جو ہمیں ٹیکنالوجی دی گئی، ہمیں ایکوپمنٹس دیے گئے، اس کا ہم نے کوئی پروڈکٹیو استعمال نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ خوف اور لالچ کی وجہ سے۔ لالچ کے زیادہ سے زیادہ مال بنا لو، اور خوف یہ کہ آج آ رہا ہے کل نہیں ہوگا، تو زیادہ سے زیادہ کرپشن کر لو۔ اور امریکہ بھی انہی خوف اور لالچ کے جذبات کے اوپر ہمارے حکمرانوں کو بطور ڈمی استعمال کرتا ہے۔ ظاہری سی بات ہے، جب آپ خود کو قابل فروخت رکھیں گے، خود کو بیچنے کے لیے تیار رکھیں گے، تو دوسرے بھی آپ کو خرید کر آپ کا استعمال کرتے رہیں گے۔ تو اتنی محنت سے جو ایگریمنٹس کیے گئے، اتنی محنت سے جو کام کیا گیا، اتنی محنت سے جو تربیلا منگلا ڈیم بنایا گیا، اتنی محنت سے جو انڈسٹریل کمپلیکس بنائے گئے، وہیں پر اس کو بریک لگ گیا، اور اس کے بعد جو محنت تھی ایماندار لوگوں کی، اس کو آگ میں جلا دیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر جب امریکہ نے دیکھا کہ یہاں کے حکمران تو بطور ڈمی بہت ہی اچھے طریقے سے استعمال ہو سکتے ہیں، تو پھر ان کو بندر ناچ ہی نچایا جائے، اور ان کو اپنے اشاروں پر ڈگڈگی پر نچایا جائے، اور یہ اسی قابل ہیں کہ ان کے ساتھ یہی کیا جائے۔ تو امریکہ اپنے کیپٹلزم کے ساتھ جیت گیا تھا، سوویت یونین ہار گیا تھا، تو پاکستان کے لیے بس ایک اچھی خبر یہی رہی کہ پاکستان اس بلاک کا حصہ تھا جس کی جیت ہوئی تھی۔ تو بالکل ایسا ہی حال پاکستانی عوام کا ہے کہ جو کہ نیند میں سوئی ہوئی ہے، جس کو لالی پاپ اور چوسنی دے کر سلا دیا جاتا ہے۔ اگر چوسنی کا نہیں پتہ تو اس شخص کے منہ میں جو اس وقت ہے اس کو چوسنی کہتے ہیں۔ تو پاکستانی عوام کو لالی پاپ دے کر، چوسنی دے کر سلا دیا جاتا ہے، جب وہ اٹھتے ہیں تو پھر ان کا دوبارہ سلا دیا جاتا ہے، بہت ہی آرام سے، پیار سے۔ یہ پروسیجر ایک سائیکلک پروسیس میں ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور ہماری محنت، ہماری کوشش اور ہماری کاوش آپ لوگوں کو پسند آتی ہوگی۔ تو چینل پر بار بار آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔